صدیوں پرانی بات ہے۔ بغداد میں جنید نامی موتیوں کا ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ کافی محنت اور بھاگ دوڑ کے باوجود بھی اسے اتنا منافع حاصل نہ ہوتا کہ وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ بغداد میں اس کا کاروبار کسی بھی طرح سے چلنے یا اسے مناسب منافع دینے میں کامیاب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد سے منتقل ہو جائے، اور پھر وہ اپنا سارا سامان لپیٹ کر بصرہ چلا آیا۔ اور پھر اس کا وہی کاروبار جو بغداد میں نہیں چلتا تھا وہ خوب چل نکلا، بلکہ دوڑنے لگا۔ 2-3 سال ہی میں جنید نے اپنے کاروبار سے، اپنی محنت اور مشقت سے اپنے کاروبار میں اضافہ کر لیا۔ جب ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا تو اسے اپنے آبائی شہر بغداد کی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے بغداد سے آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اب یہاں میرا کاروبار بھی اچھا چل نکلا ہے، چلو کچھ دن کے لیے بغداد چلا جاتا ہوں، قریبی عزیز و اقارب اور اپنے پرانے دوستوں سے مل آؤں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا بصرہ میں پھیلا ہوا کاروبار سمیٹا اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنید جب بغداد سے بصرہ آیا تھا تو اس کی جیب میں چاندی کے صرف چند سکے تھے، اور اب اس کے پاس چاندیوں کا ایک تھیلا تھا۔ اس نے اپنی اشرفیوں کو ایک چمڑے کے بنے ہوئے مضبوط تھیلے میں رکھا اور سفر کے لیے نکل پڑا۔ پورا دن گزر گیا اور شام ہو گئی۔ جنید ایک سرائے میں پہنچ گیا اور رات وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی سرائے میں ایک ٹھگ اور بہت ہی شاطر قسم کا آدمی بھی موجود تھا۔ ٹھگ کا نام ابو القادر تھا۔ ٹھگ نے جنید کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ جنید کے پاس اچھی خاصی رقم ہے۔ اب وہ اس کی رقم ہتھیانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ جنید کے پاس پہنچا اور جنید کو سلام کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے ابو القادر کہتے ہیں اور میں بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں۔ سرائے کے مالک سے مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی بغداد جا رہے ہیں۔ جب ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ ہی سفر کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک سے بھلے دو، باتیں کرتے ہوئے ساتھ چلیں گے تو سفر میں آسانی ہوگی۔ جی ہاں، میں بھی بغداد جا رہا ہوں اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی احبابوں سے ملنے کے لیے۔ یہاں بصرہ میں میرا کاروبار ہے۔ جنید نے بڑے اتفاق سے کہا، ارے واہ، میں بھی ایک تاجر ہوں اور آج 10 سال کے بعد میں بغداد واپس جا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ آج کل لٹیرے تاجروں کو راستے میں ہی لوٹ لیتے ہیں، یا ٹھگ انہیں اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں پھنسا کر ان کا مال ہتھیا لیتے ہیں۔ بس اسی خیال سے میں نے آپ سے مشورہ کیا تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ بھلا جنید کو اس مشورے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود ڈاکو اور لٹیروں سے خوف زدہ تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی مانگ رہا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ تاجر بھی میرا ہم سفر ہے اور اپنے وطن بغداد واپس لوٹ رہا ہے، اس کا اور میرا ساتھ مناسب رہے گا۔ اس نے یہ سوچ کر ابو القادر کے ساتھ سفر کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے روز دونوں ہی بغداد کی طرف جانے والے راستے پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابو القادر نے پوری طرح سے اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے جنید کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور اس نے باتوں ہی باتوں میں جنید سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ طویل ریگستان کا علاقہ طے کرتے ہوئے وہ بغداد کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان دنوں بغداد میں نئے آنے والے تاجروں کو ایک ٹیکس کی ادائیگی کرنا لازم ہوتی تھی۔ ابو القادر جنید سے کہنے لگا، ہم بصرہ سے بہت محنت مشقت کر کے اور ایک ایک پائی جمع کر کے یہ دولت لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم دونوں ہی خود کو تاجر ظاہر کریں گے تو ہم دونوں کو ہی ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ کیوں نہ ہم میں سے ایک ہی تاجر بن کر ٹیکس کی ادائیگی کرے اور دوسرا ایک عام شہری بن کر شہر میں داخل ہو، اور ایسے ہم میں سے ایک ٹیکس دینے سے بچ جائے گا۔ جبکہ جنید ایک کھرا اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ معمولی بات پر بھی جھوٹ بولنے سے اپنا دامن بچاتا تھا۔ لیکن جب ابو القادر نے اپنائی اور بہت خلوص بھرے انداز میں یہ کہا تو جنید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود کو تاجر ظاہر کرتے ہوئے ٹیکس کی پوری ادائیگی کروں گا۔ شاید آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھیں۔ میں اس لیے ٹیکس نہیں بچانا چاہتا کہ میں کنجوس ہوں، بلکہ اس لیے کہ خلیفہ وقت بہت فضول خرچ آدمی ہے۔ وہ ٹیکس سے وصول ہونے والا سارا پیسہ غلط کاموں اور عیاشیوں میں خرچ کرتا ہے، اور یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ چلیے ٹیکس میں ہی ادا کروں گا، بس آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ کم از کم ہم میں سے ایک بھائی کا پیسہ ٹیکس کے بہانے خزانے میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ معاف کیجیے، واقعی آپ نے بہت اچھا نکتہ سمجھایا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، جنید نے افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اب ابو القادر نے بڑی اپنائی اور افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھیں جنید بھائی، آپ نے مجھے بڑا بھائی کہا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں، کیونکہ میری عمر آپ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے بڑا بھائی ہونے کے ناطے ٹیکس کی ادائیگی آپ نہیں بلکہ میں ہی کروں گا۔ آخر بڑے ہونے کے ناطے یہ فرض میرا ہی تو ہے۔ ابو القادر نے یہ بات بڑی اپنائیت اور نرمی سے کہی تھی، اور جنید کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ اب وہ بغداد میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ جناب، میں بصرہ کا ایک بہت بڑا تاجر ہوں،
اور میں 10 سال کے بعد بغداد واپس آیا ہوں۔ میرے پاس میری ملکیت میں 15,000 اشرفیاں ہیں اور یہ میرا ملازم جنید بن ولید ہے۔ ابو القادر نے دروازے پر کھڑے ملازم سے کہا، ٹھیک ہے، آپ ٹیکس کے طور پر 10 اشرفیاں جمع کروا دیں۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے کہا، 10 اشرفیاں؟ یہ کہتے ہوئے عبد القادر زور سے چیخا، حد مچا رکھی ہے تم نے، میں 10 اشرفیوں کا ٹیکس ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ 10 اشرفیوں کا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے تو آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اتنا بھاری ٹیکس؟ یہ ٹیکس نہیں بلکہ عوام کا خون چوسنے کی بات ہے۔ ابو القادر نے تیکھے سے انداز میں کہا، جناب یہ غلط فہمی ہے آپ کی، حکومت کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی، یہ بس تاجر حضرات پر ہی لاگو ہے اور اسی رقم سے حکومت ترقیاتی کام کرتی ہے، عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ارے تم تو خلیفہ کے ہی حق میں بات کرو گے، تم سے زیادہ خلیفہ کو میں جانتا ہوں، وہ عوام کی بھلائی کے نام پر تاجروں کو لوٹ رہا ہے۔ ابو القادر نے اسی انداز میں کہا، خبردار، اگر آپ نے ایک لفظ اور خلیفہ کے خلاف کہا تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے غصے بھرے انداز میں کہا اور غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بات بھی بہت بگڑ گئی۔ جنید بن ولید نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان بچ بچاؤ کروایا اور وہ ابو القادر کو لے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ بصرہ جاتے وقت جنید اپنا پرانا گھر بھی فروخت کر گیا تھا، اس لیے اسے رات گزارنے کے لیے کسی سرائے میں قیام کرنا پڑا۔ ابو القادر کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی، دونوں رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سرائے پہنچ کر ابو القادر نے دونوں کا سامان ایک کمرے میں رکھوا دیا اور پھر اپنی جیب سے چاندی کی 10 اشرفیاں نکالتے ہوئے بولا، لو یہ رکھ لو۔ کس لیے؟ جنید نے حیران ہو کر سوال کیا۔ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ کیسی تنخواہ؟ ارے بھائی تم میرے ملازم جو ہو، ابو القادر نے ہنستے ہوئے کہا۔ جنید مسکراتے ہوئے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں پوری طرح سے سنجیدہ ہوں۔ ابو القادر نے خوشی بھرے لہجے میں کہا تو جنید اس کی طرف دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اسے ابو القادر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی ابو القادر کا یہ لہجہ اسے پسند آیا اور وہ کسی بات میں الجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ابو القادر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، وہ کسی دوسری سرائے میں جا کر ٹھہر جائے گا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے جانے لگا تو ابو القادر نے اس کے ہاتھ سے سونے کی اشرفیاں چھین کر کہا، یہ میری تھیلی لے کر کہاں چلے؟ ارے بھائی ابو القادر، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ تھیلی میری ہیں اور پھر آپ اسے اپنا کہہ رہے ہیں۔ جنید حیرت بھرے لہجے میں بولا، میری بلی مجھے ہی میاؤں، میرا ملازم ہو کر مجھے ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابو القادر نے گراتے ہوئے غصے میں کہا اور ایک زوردار تھپڑ جنید کے رخسار پر جما دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی جنید تو ہکا بکا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر پہنچتے ہی ابو القادر کو کیا ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا شور شرابہ سن کر سرائے میں ٹھہرنے والے دوسرے مسافر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو القادر نے چیخ کر سب کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ میرا ملازم ہے، یہاں پہنچ کر اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، میرے سامان اور میری دولت کو اپنا سامان اور اپنی دولت کہہ رہا ہے۔ اب جنید سمجھ گیا کہ اس کا واسطہ کسی بہت چالاک اور بہت بڑے ٹھگ سے پڑا ہے۔ ابو القادر نے اپنی صفائی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب، میں اس کا ملازم نہیں اور مجھے ملازم بتا کر میری کئی سال کی رقم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو القادر جنید کے ساتھ مرنے مرانے کی باتیں کرنے لگا۔ جھگڑا بڑھنے کی صورت میں سرائے کے مالک نے ان دونوں کو لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ سرائے کے مالک سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد قاضی بولا، کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جنید نے کہا، لیکن ابو القادر نے چیختے ہوئے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں بتاتا ہوں کہ اس تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں، اس تھیلے میں کل… تم بھی ٹھہر جاؤ۔ قاضی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ابو القادر کو بولنے سے منع کر دیا۔ میں تم دونوں سے اکیلے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ جس کی رقم ہوگی وہی اس تھیلی میں موجود اصل رقم کی تعداد بتا سکے گا۔ قاضی نے دونوں کو الگ الگ بلا کر پوچھا اور پھر اپنے خاص ملازم کو کہہ کر اس کی تحقیق کروائی تو اشرفیاں دونوں کی بتائی گئی تعداد کے مطابق تھی۔ قاضی جس معاملے کو بہت آسان سمجھ رہا تھا اب وہ بہت الجھ چکا تھا۔ پھر قاضی نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم دونوں کے پاس کوئی پختہ ثبوت اور کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کرو تاکہ اس پر انصاف کیا جا سکے۔ یہ سن کر جنید گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بصرہ یہاں سے بہت دور ہے اور اتنی دور سے میں بھلا ثبوت اور گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ رہا بغداد، جہاں پر اس کے دوست اور قریبی رشتہ دار تو تھے، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں بصرہ سے 3000 اشرفیاں جمع کر کے لایا ہوں۔ اور دوسری طرف ابو القادر گواہ اور ثبوت کا نام سن کر خوشی سے چیخ اٹھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب،
شہر میں داخلے کے وقت میں نے دروازے پر کھڑے ملازم کو ٹیکس کے طور پر 10 اشرفیاں دی تھی۔ آپ شہر کے دروازے پر کھڑے ملازم سے میری بات کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون مالک ہے اور کون ملازم۔ یہ سنتے ہی ابوالقادر کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا سا پھیل گیا اور وہ سمجھ گیا کہ جنید کا واسطہ کسی بہت ہی چالاک ٹھگ سے پڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شہر کے دروازے پر کھڑا ملازم دن بھر کے ٹیکس وصول کرنے کے بعد قاضی صاحب کے پاس ٹیکس جمع کروانے کے لیے خود وہاں پر پہنچ گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو کہ ان میں سے کون مالک ہے اور کون ملازم؟ جی جناب والا، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس ٹیکس ملازم نے ابوالقادر کو اس کا مالک اور جنید کو اس کا ملازم ٹھہرا دیا۔ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے تمہیں اس پر یقین ہے؟ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے؟ قاضی نے اطمینان بھرے لہجے میں ملازم سے پوچھا۔ جی جناب والا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل درست ہے اور میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں۔ ٹیکس ملازم نے بڑے اطمینان اور ٹھوس لہجے میں کہا۔ اب تو ابوالقادر کے لیے کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ سارے ثبوت اور گواہ ابوالقادر کے حق میں تھے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ قاضی ابوالقادر کے حق میں ہی فیصلہ سنائے گا اور جنید کو سخت سزا دے گا۔ اپنے محنت مشقت کی کمائی ہاتھ سے یوں نکلتے ہوئے دیکھ کر جنید کو بہت افسوس اور دکھ ہو رہا تھا، لیکن اتنی بڑی رقم کے اپنے ہاتھ سے نکلنے سے زیادہ اسے اپنی عزت کا خیال تھا، جو آن کی آن میں تباہ ہو جانے والی تھی۔ اس کے کردار پر اب الزام لگنے والا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے کچھ دن بطور سزا جیل میں رہ کر گزارنا پڑیں گے۔ صدمے اور عزت نابوس پر دھبا لگ جانے کے خیال سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ دل ہی دل میں سورہ بقرہ کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگا۔ اس نے قاضی کو ابوالقادر کے ملنے اور سفر کی ساری تفصیلات کو بتاتے ہوئے کہا، حضور یہ شخص کوئی تاجر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ٹھگ ہے۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ قاضی نے جنید سے کہا، جناب علی، قوم کا ٹیکس بچانے اور چوری کے جرم میں مجھے سزا نہ مل جائے، میں نے اسی ڈر سے یہ نہیں بتایا۔ جنید نے ساری حقیقت بتانے کے بعد کہا۔ یہ سن کر ابوالقادر چیخ اٹھا۔ اس نے کہا، حضور، اس نے یہ کہانی اپنی طرف سے گڑھی ہے، یہ لوگوں کا دل جیتنے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسا کہا ہے۔ قاضی بہت ذہین اور سمجھدار تھا اور وہ اپنے فیصلے میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا فیصلہ کل سناؤں گا، کیونکہ ساری تحقیقات کرنے کے بعد ابوالقادر ہی اس تھیلی کا مالک لگ رہا ہے، اس لیے اس نے تھیلی ابوالقادر کے حوالے کروا دی، لیکن ان دونوں کو اپنی عدالت سے کہیں اور چلے جانے کی اجازت نہیں دی اور اپنے مہمان خانے میں رکھوا کر ان کی رکھوالی کے لیے اپنے پہرے دار مقرر کر دیے۔ ابوالقادر کو اپنی سوچ سمجھ کر کی گئی سازش پر مکمل اعتماد تھا، جبکہ جنید کو اپنی محنت اور اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا رہا اور پھر آرام سے نیند کی آغوش میں سما گیا۔ رات اپنا آدھا سفر طے کر چکی تھی کہ ابوالقادر ابھی تک نہیں سو سکا تھا۔ آہٹ سن کر اٹھ بیٹھا اور اپنے سامنے قاضی صاحب کو پا کر بولا، ارے قاضی صاحب آپ؟ قاضی صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی بھرے انداز میں کہا کہ اس وقت میں تمہارے پاس ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں، آپ حکم کیجئے جناب علی۔ ابوالقادر نے آہستگی سے کہا، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جنید آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں سے 1000 اشرفیاں مجھے دے دے گا۔ قاضی صاحب نے بڑے رازدانہ انداز میں کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں کیا کہتا اسے؟ اب جو کچھ بھی کہنا ہے تم بتاؤ، میں تو کل ہی عدالت میں فیصلہ سناؤں گا۔ قاضی نے بھری ہوئی نظروں سے ابوالقادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر لمحے بھر کے لیے ابوالقادر کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ یہ سن کر ابوالقادر سمجھ گیا کہ قاضی کے دل میں لالچ آ گیا ہے اور اگر اس نے جنید کے حق میں فیصلہ سنا دیا تو میرے اتنے دنوں کی گئی محنت پر پانی پھر جائے گا، سزا اور بدنامی الگ ملے گی۔ اگر وہ اسے 1500 اشرفیاں دے دے تو بھی وہ سزا اور بدنامی سے بچنے کے ساتھ ساتھ 1500 اشرفیوں کا مالک بن جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے قاضی سے جلدی سے کہا کہ حضور، جنید اگر آپ کو 1/3 اشرفیاں دے رہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں نصف اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ فیصلہ میرے حق میں ہی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے حصے کی اشرفیاں ابھی مجھے دے دیں اور فکر سے آزاد ہو کر سو جاؤ۔ قاضی نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ابوالقادر نے اسی وقت تھیلی کا منہ کھولا اور 1500 اشرفیاں گن کر قاضی کے حوالے کر دیں۔ قاضی صاحب کے چلے جانے کے بعد ابوالقادر بھی نیند کی آغوش میں سما گیا۔ اگلے روز جب دونوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جنید کا چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون تھا، جبکہ ابوالقادر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ قاضی نے دونوں کے چہروں پر نظر ڈالی اور پھر ابوالقادر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے،
अब तुम दोनों अपनी अपनी थैलियों की अशरफियाँ गिनकर दिखाओ। काजी साहब ने अदालती कार्रवाई का आगाज करते हुए अबुल कादिर से कहा। काजी साहब की बात सुनकर अबुल कादिर उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि काजी साहब अशरफियाँ गिनने के लिए क्यों कह रहे हैं। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर काजी ने अपनी बात फिर दोहराई और कहा, अबुल कादिर क्या बात है, किस सोच में गुम हो? अपने कौल के मुताबिक अपनी थैली में मौजूद 3000 अशरफियाँ गिनकर मुझे दिखाओ। ये सुनकर तो अबुल कादिर के होश ही उड़ गए। उसकी थैली में तो सिर्फ 1500 ही अशरफियाँ बची थी। अब अगर वो ये कहता कि उसकी अशरफियों में से 1500 अशरफियाँ काजी ने ले ली हैं तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। काजी उसे झूठ बोलने और गलत बयानी से काम लेने के जुर्म में उसे सजाए कैद सुना देगा। अबुल कादिर को खामोश खड़ा देखकर काजी ने अपने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि अबुल कादिर के हाथ से थैली लेकर पूरी अदालत के सामने अशरफियाँ गिने। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और अशरफियाँ गिनना शुरू कर दी। गिनती ख़त्म हुई तो थैली में सिर्फ 1500 अशरफियाँ थी। बाकी अशरफियाँ कहाँ हैं? काजी ने अबुल कादिर से पूछा। काजी साहब की बात सुनकर अबुल कादिर हक्का बक्का रह गया और सज़ा के खौफ से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कानों के सामने साएं साएं की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी हालत देखकर काजी ने कहा, शायद तुम मेरा जवाब देने की पोजीशन में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूँ कि इस थैले की बाकी 1500 अशरफियाँ कहाँ हैं। ये कहकर काजी साहब ने एक सिपाही को इशारा किया और उसने अंदर से एक और अशरफियों की थैली लाकर सबके सामने उलट दी। जब वो अशरफियाँ भी गिनी गई तो वो भी पूरी 1500 थी। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को, बड़ा होशियार और चालाक बनता था। ये कहते हुए काजी साहब ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और हुक्म की तामील करते हुए सिपाहियों ने अबुल कादिर के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। अदालत में मौजूद किसी की समझ में भी ये नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अचानक से अबुल कादिर मुजरिम कैसे साबित हो गया, जबकि सारे गवाह और सबूत तो उसी के हक में थे। अब काजी साहब ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए अदालत में मौजूद सभी लोगों को बताया कि रात को वो पहले जुनैद के कमरे में गए। वो आराम और सुकून की नींद सो रहा था। मैंने उसे जगाकर कहा कि वो मेरे साथ सौदा तय कर ले, मैं फ़ैसला उसके हक में कर दूंगा। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि शर्फी भी बतौर रिश्वत नहीं दूंगा। उसे अपने अल्लाह और उसकी रहमत पर पूरा यकीन है। मैं अपने माल की ज़कात अदा करता रहता हूँ। ये मुझे मेरे झूठ बोलने और हुकूमत का टैक्स बचाने की सज़ा मिली है। मैं झूठ बोलकर ये दूसरा जुर्म नहीं करना चाहता। और फिर जब मैं अबुल कादिर के कमरे में पहुँचा तो ये जाग रहा था और मेरी आवाज़ सुनते ही ये उठ बैठा और मैंने इसे ये बताया कि जुनैद मुझे 1000 अशरफियाँ देने के लिए तैयार है। अबुल कादिर ने मुझे 1000 अशरफियों की पेशकश की और आधी अशरफियाँ मुझे गिनकर भी दे दी। ये 1500 अशरफियाँ ही हैं जो इसने बतौर रिश्वत मुझे अदा कर दी और यही उसके जुर्म और इसकी साजिश का सबूत हैं। वाकई जुनैद इन अशरफियों का मालिक है और ये धोखेबाज ठग है। काजी साहब की वजाहत सुनकर अबुल कादिर का सर शर्म से झुक गया और जुनैद का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। काजी साहब ने उसे अशरफियों की थैली देते हुए कहा, टैक्स बचाने के जुर्म में तुम्हें बतौर सज़ा 50 अशरफियाँ जमा करवानी पड़ेंगी। अब तो सभी काजी साहब के इंसाफ और उनकी जहानत की तारीफ़ें करने लगे और ऐसे एक सच्चे और ईमानदार आदमी को उसका हक मिल गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।